بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاویز شریف کا سبق نمبر 42 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر کتاب الطہارت کا باب حکم الاذنین فی وضوء الصلاۃ۔ اس باب کے ضمن میں کان کے مسح کے متعلق 4 اہم مسائل اختصار کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد کانوں کے مسح کے حکم کے حوالے سے مذاہب ائمہ پڑھیں گے اور مذہب اول کے دلائل پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حکم الاذنین فی وضوء الصلاۃ۔ نماز کے وضو میں کانوں کے مسح کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے اہم مسئلہ اس باب کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے دلائل کی طرف جائیں، یہ بات یاد رکھیے، اس باب کے تحت اس باب کے ضمن میں 4 مسائل قابل غور ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، کانوں پر مسح کرنے کی کیفیت کا حکم کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ کانوں پر مسح کا حکم واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے۔ اور تیسرا مسئلہ، مسح علی الاذنین میں تکرار ہے یا نہیں۔ اور چوتھا مسئلہ، مسح علی الاذنین مائع جدید سے کیا جائے گا، یعنی نیا پانی لے کر کیا جائے گا، یا وہ پانی جو ہاتھوں پہ ڈال کر جس سے سر کا مسح کیا گیا ہے اسی ہاتھ سے اسی طرح ہاتھوں سے کانوں کا مسح کیا جائے۔ ان 4 مسائل میں سے جو پہلا مسئلہ ہے، اس کے متعلق صاحب کتاب بحث کریں گے۔ بقیہ 3 مسائل انشاءاللہ مزید افادے کے لیے آخر کے اندر ہم بیان کریں گے۔ تو جو پہلا مسئلہ ہے، کانوں پر مسح کرنے کی کیفیت کا کیا حکم ہے، صاحب کتاب نے اس حوالے سے 6 اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلا قول امام عامر شابی رحمہ اللہ اور حسن ابن صالح رحمہ اللہ کے نزدیک کانوں کا اگلا حصہ چہرے کے حکم میں ہو کر چہرے کے ساتھ دھونا لازم ہے، اور کانوں کا پچھلا حصہ سر کے حکم میں ہو کر سر کے ساتھ مسح کرنا لازم ہوگا۔ یہی لوگ کتاب کے اندر فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْأَثَرِ کے مصداق ہیں۔ ائمہ 4 امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، عبداللہ ابن مبارک و جمہور رحمہ اللہ کے نزدیک کان کے اگلے اور پچھلے دونوں حصے سر کے حکم میں ہو کر سر کے ساتھ ان کا مسح کرنا ہوگا، اور یہی لوگ کتاب کے اندر وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ کے مصداق ہیں۔ ان دونوں مذاہب کے متعلق ہمیں کتاب کے اندر بحث کرنی ہے۔ باقی اقوال مزید افادے کے لیے ہم نقل کرتے ہیں۔ تیسرا قول امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے نزدیک کان کے ظاہری اور باطنی دونوں حصے چہرے کے حکم میں ہو کر چہرے کے ساتھ ان کو دھونا لازم ہے۔ چوتھا قول امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں سر کے حکم میں ہے، لیکن ان کے لیے نیا پانی مائع جدید سے مسح کرنا پڑے گا۔ پانچواں قول امام اسحاق بن راہویہ کے نزدیک اگلے اور پچھلے دونوں حصے کو چہرے کے حکم میں قرار دے کر چہرے کے ساتھ ان کو دھونا فرض ہے۔ امام ذیلی رحمہ اللہ نے امام شریح رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ ان کے نزدیک پورے کان دونوں چہرے کے ساتھ بھی ہیں اور سر کے ساتھ بھی ہیں، ان کو چہرے کے ساتھ دھونا بھی لازم ہے اور سر کے ساتھ ان پر مسح کرنا بھی لازم ہے۔ بہرحال مسح علی الاذنین کی کیفیت میں معروف و مشہور 2 قول ہیں۔
ایک امام عامر شعبی، ابن سیرین اور امام نخعی رحمہم اللہ کا ہے، جن کو صاحب کتاب فریق اول کہیں گے، اور دوسرا جمہور ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا قول ہے جو کہ فریق ثانی اور فذهب الیہ آخرون کے مصداق ہیں۔ تو ہم فریق اول کے دلائل کی طرف نظر ڈالتے ہیں جن کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس باب کے شروع کے اندر ذکر کیا ہے۔ پہلے اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ باب حکم الاذنین فی وضوء الصلاۃ، یہ باب اس بیان میں ہے کہ نماز کے وضو میں کانوں کے مسح کا کیا حکم ہے۔ وبہ قال حدثنا فہد قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا عبدة بن سلیمان عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبید اللہ الخولانی عن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال دخل علی بن ابی طالب وقد اراق الماء۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیشاب سے فارغ ہو کر میرے پاس آئے اور انہوں نے فدعا بإناء فیہ ماء فقال یا ابن عباس الا اتوضأ لک کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، اور آپ نے ایک پانی کا برتن منگوایا جس کے اندر پانی تھا اور مجھ سے فرمایا ہے ابن عباس کیا میں تمہارے سامنے ویسے وضو نہ کروں جیسا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے دیکھا ہے۔ قلت بلا فداک ابی و امی، تو میں نے کہا کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ فذکر حدیثا طویلا، پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طویل واقعہ ذکر کیا ہے۔ ذکر فی، جس کے اندر انہوں نے یہ بھی فرمایا انہ اخذ حفنة من ماء بیدہ جمیعا فسک بہما وجہہ ثم ثانیہ مثل ذلك ثم الثالث ثم القم ابہامیہ ما اقبل من اذنیہ۔ یہ بھی تھا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک چلو پانی لیا اور اپنے چہرے پر اس پر چھپکا مارا، پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا، پھر اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے اگلے حصے میں پھیرا۔ ثم اخذ کفا من ماء بیدہ الیمنی، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لیا، فصبہ علی ناصیتہ، اس کو اپنے پیشانی پر بہایا، ثم ارسلہ تستن علی وجہہ، پھر اس کو چھوڑ دیا تاکہ وہ چہرے پر بہہ جائے۔ ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق ثلاثا، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو کونیوں سمیت 3 دفعہ دھویا، والیسری مثل ذلک، اور بائیں ہاتھ کو بھی کونیوں سمیت 3 دفعہ دھویا۔ ثم مسح رأسہ وظہور اذنیہ، پھر انہوں نے اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا اور کان کی پچھلی جانب بھی مسح کیا۔ فذهب قوم الى هذا الاثر، ایک قوم اس اثر کو دیکھتے ہوئے اس طرف گئی ہے۔ فقالوا، وہ کہنے لگے ما اقبل من الاذنین فحکم حکم الوجہ، کانوں کا ظاہری سامنے والا حصہ چہرے کے حکم میں ہے، یغسل مع الوجہ، چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا، وما ادبر منہما، اور کانوں کا پچھلا حصہ فحکم حکم الراس، اس کا حکم سر کے حکم کی طرح ہے، یمسح مع الراس، وہ سر کے ساتھ اس کا مسح کیا جائے گا۔ یہ قول اول کے یعنی پہلے مذہب کے دلیل ہے، جس کو حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے شروع میں ذکر کیا ہے، جس اثر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو فرمانے کی طرح وضو کیا، اور پھر جو اس کے اندر جس بطور استشہاد کے پیش کیا، بطور مسئلے کے بتایا کہ انہوں نے پورا وضو کیا، سر کو چہرے کو دھویا، دونوں ہاتھوں کو دھویا، کونیوں تک دونوں بازوؤں کو دھویا،
پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کا مسح کیا، سر کے مسح کے بعد دونوں کانوں کا پچھلے حصے پہ مسح کیا، پچھلے حصے پر مسح کیے اور اگلے حصے پر مسح کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ جو کانوں کا ظاہری یعنی سامنے والا حصہ ہے اس کو چہرے کے ساتھ دھو دیا ہے۔ لہذا کہنا ہوگا اگلے حصے کو چہرے کے ساتھ دھونا لازم ہے اور کان کے پچھلے حصے کو سر کے ساتھ مسح کرنا لازم ہے، جس کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس حدیث میں یوں بطور استشہاد کے ذکر کر دیا ہے کہ ثم ثالثا ثم القم بإبهامه ما أقبل من أذنيه ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فصبها على ناصيته ثم أرسل تستن على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا واليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه وظهور أذنيه۔ پھر انہوں نے اپنے سر کا بھی مسح کیا اور کانوں کے ظاہر یعنی کانوں کے پچھلے حصے پر بھی مسح کر دیا، اور یہی ان لوگوں کا استدلال ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کانوں پر مسح کرنا، کانوں کے دو حکم ہیں کہ جو ظاہر والا کان کے سامنے والے کان ہیں ان کو دھونا لازم ہے، اور جو کان کا پچھلا حصہ ہے وہ سر کے ساتھ ہے یعنی ان پر مسح کرنا ہوگا، اس لیے ان کے سر کے ساتھ مسح کی یہ دلیل ذکر کر دی ہے۔ اور فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْأَثَرِ، قوم سے مراد وہ حضرات ہے جن کا قول اول ہے، جن کا ذکر ہم نے شروع میں کر دیا کہ عامر شابی رحمہ اللہ، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، اور ان کے ساتھ ایک اور حضرت ہیں جو ابن سیری رحمہ اللہ ہیں، جن کا مذہب یہ ہے کہ کان کے دو حکم ہو گئے، ایک حکم سامنے والا چہرے کے ساتھ دھونا اور پچھلے والا سر کے ساتھ مسح کرنا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں تک آج کا سبق تھا جس کے اندر ہم نے 4 مسائل اختصار کے ساتھ اور مسئلہ اول تفصیل کے ساتھ ان میں جو مذاہب ہے وہ بھی پڑھے اور مذہب اول کی دلیل بھی پڑھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس دلیل کا جواب اور مذہب ثانی کے دلائل پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔